سنا امامت پر کوئی نہ آئے گا تو حافظ قرآن نظر آئے گا. بات سمجھ آ گئی. ہم کو بن رہا ہے نشان راہ منزل دوستو. ہم جو بیٹھے تو ہزاروں کاربن ہو جائے گا. یہ دعوت کوئی چیز نہیں ہے, یہ سربت کوئی چیز نہیں ہے. اللہ جس کو بلندی عطا کرتا ہے اسے قوم کا پیشوا بناتا ہے, اسے قوم کا رہبر بناتا ہے. اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کو کم سے کم قرآن پڑھنے والا سکھاؤ, قرآن پڑھنے والا بناؤ, کم سے کم دین کی باتیں ضرور سکھاؤ. میں اس گاؤں میں آیا, آنے کے بعد دیکھا مسلمان لڑکے ایسے لگ رہے تھے کہ کون مسلمان ہے اور کون کی پوری ہے پتہ نہیں چل رہا ہے. کمی ہے تعلیم کی. تمہارے مرنے کے بعد تمہاری ضرورت حاصل کرنے کے لیے اگر تمہاری اولاد نہ ہو کسی اور کا سہارا ہو جائے تو ضرورت نہیں ہو جتنا ہے. کم سے کم تمہاری اولاد ایسی ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر جا کر قرآن پڑھ سکے اور قرآن کی تلاوت کر سکے. تو آپ ایک گاؤں میں رہتے تو کیا ہوا, آپ اپنے بچوں کو کم سے کم قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا سکھائیے اور اللہ کے بعد میں بڑی پڑھائیے. بہت بات ہے, کوئی نہیں بچائے گا. آپ بتاتے ہیں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کی صحیح تعلیم نہیں دے, اللہ تعالیٰ مدار محشر میں اس ماں باپ کو سخت سزا دے گا اور بڑی مشقتوں سے گزرنا پڑے گا. دعوت کے بارے میں لگے ہو, سب سے بڑی دعوت دین ہے. دین یہ دین نہیں ہے تو دعوت میں ٹکرا ہے, یہ دین نہیں ہے تو آداب میں ٹکرا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا, بڑا ڈاکٹر بن گیا, بہت بھی لائے ڈاکٹر کو چل گئے امریکہ, باپ کو گھر پر اکیلے رو رہے ہیں, نہ پوتے ہیں نہ پوتی ہے. ابھی وہ دعوت کس کام کے اسے سکون نہ ہو, وہ کس کام کے اسے تمہیں آرام نہ ہو, اسے تمہارے بیٹے کی بات چل جائے. لیکن آپ نے کبھی کسی عالم دین سے کسی حافظ قرآن کے بارے میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑ دیا ہے. نہیں سنا ہوگا آپ نے. ہاں وہ اپنے وجود میں بٹا دیتا ہے, لیکن اللہ کا فرمان اس کو یاد ہے کہ جنت میری ماں کی طرف کے نیچے ہے اور جنت کا دروازہ میرا باپ ہے. تو جنت اور جنت کے دروازوں کو ایک وہ انسان نہیں چھوڑ سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن کا علم ہوگا, جس کے سینے میں حدیث کا علم ہوگا. آج میں گرامی یہ محفل اگر سے چھوٹی ہے لیکن شرف اور یہ پڑھے گا یہ بڑھنا رہا ہے. جہاں بیٹھتی ہے وہی بیگم رشتی ہے, بندہ رشتی ہے. تو کیا اب دیکھو اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تعلیم دو. کتنی باتوں کی تعلیم دو؟ 3 باتوں کی. سنو غور سے سب لوگ. بڑے بڑے لوگ سوچتے ہیں کہ تمہارا ٹکٹ بنی بھی آئے دنیا سے کیا مطلب ہے. نہیں, ان کو زیادہ سننا ہے, زیادہ پڑھنا ہے. اب جوان کو سب سے زیادہ کہ جوانی کب فنا ہو جائے کوئی ٹھیک نہیں. بوڑھا سے پہلے جوان چل سکتا ہے, اس لیے غرور میں مت رہو, اس خیال میں مت رہو کہ تم دنیا میں ہمیشہ کے لیے جینے کے لیے آئے, دنیا میں کام ہو رہا ہوگا. موت کا فرشتہ کا بلائی کوئی ٹھیک نہیں ہے. کل کا سورج دیکھو گے نہیں دیکھو گے نہیں مانو گے, اس لیے دنیا داری کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کے پاس میں جاؤ, اللہ کھلاتا ہے, اس خدا کو یاد کرو اور نماز روزے کی پابندی کرو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تعلیم دو. اگر تم نے 3 باتوں کی تعلیم نہیں دی وہ اولاد فتنہ, وہ اولاد مصیبت, وہ اولاد بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو ساتھ کرنے والی بن جاتی ہے, اور اولاد ماں باپ کے لیے مصیبت. اور اگر آپ نے وہ 3 تعلیموں سے اپنے بچوں کو آراستہ کر دیا تو وہ بچہ اپنی زندگی کو برباد تو کر دے گا, لیکن قسم خدا کی اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ نہیں سکتا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت. اور پہلی بات کیا ہے؟ حب نبی, اپنے نبی کی محبت دل میں ڈال. جب نبی کی محبت ہوگی شراب نہیں کرے گا, نبی کی محبت ہوگی تو تکلیف نہیں کرے گا, نشہ استعمال نہیں کرے گا, چوری ڈکیتی نہیں کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, محلے میں بدمعاشی نہیں کرے گا, کیونکہ وہ مصطفیٰ سے محبت کر رہا ہے, کائنات کے شہنشاہ سے محبت کر رہا ہے. جو نبی سے محبت کرے گا وہ ماں باپ کو چھوڑ نہیں سکتا ہے, کیونکہ اسی نبی نے کہا کہ سن لو رب اس وقت راضی ہوگا جب تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو جائے.
تو جس کے سینے میں نبی کی محبت ہوگی وہ غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلی ہے نبی کی محبت محبت اہل بیت اور رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت. حسنین کون ہے؟ فاطمہ کون ہے؟ علی کون ہے؟ ابو بکر کون ہے؟ عمر کون ہے؟ عثمان کون ہے؟ علی کون ہے؟ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ یہ تعلیم آپ کے بچوں کو دینی چاہیے، پہچاننا چاہیے. یہ نہیں شفاعت فکر کا نام ہے، وہ ہیٹ ہو گئی، وہ سپر ہیٹ ہو گئی، ارے یہ تو بیکار ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کسی کا سوال کیسے ہوئے، اسلام کے وفادار کیسے ہوئے، یہ معلوم ہونا چاہیے. تو نبی کی محبت اور نبی کے اہل خیر کی محبت اور اللہ کے نبی نے نشان کروایا. جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے والا قراءۃ القرآن. اور اپنے بچوں کو قرآن کی قرآت سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو. تمہارے مرنے کے بعد تمہاری سبق سے کریں، جو صورتیں ضرور لا کے نہیں پائی جائیں، گھر میں سارے ثواب کر دیا کریں. ایسا نہ ہو کہ تمہارے محلے میں آج اسلام اور کالے بچوں کو عذاب ہو کہ تم نے بچوں کو ایسا کیوں بنایا. جو آج ناچنے والا بن گیا، گانے والا بن گیا، شراب پیتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، آپ کو پہلے کام نہیں بتائے. اگر باپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی تو اس باپ کو پہلے عذاب ہوگا. میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں. اس لیے میرے بھائی اسلام کی تعلیم آپ کو اپنی اولاد کو ضرور دینا ہے. میں آخری حدیث پیش کروں اور درود شریف ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کئی وقت پر لڑکا میرے نبی کریم نے ارشاد ماما بیالی شفاعت نے لکھا حدیث ہو کہ میری شفاعت بڑے بڑے مجرمین کے لیے جو بڑے بڑے گنہگار ہیں، دنیا میں خود گناہ کر چکے ہیں، ان کی میں شفاعت کروں گا، میدان محشر قائم ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو حافظ ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا حکم دے کہ تو جنتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کہے گا کہ یہ سب جہنمی ہے، مسلمان ہے مگر جہنم میں جائیں گے. اور اس وقت ہمارے نبی کی جلوہ گری ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر ان کو دیکھیں گے جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، انہیں نبی کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم بھی اس کا ہوگا. میرے آقا مسکرائیں گے دیکھ کر. اتنے میں اللہ کے نبی ان گنہگار کے